السلام علیکم ناظرین و حضرات، آپ سب کو یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹیٹس 12۔ آج کی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیلات بتائی جائیں گی قرآنی حوالے سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت پیارے بیٹے تھے، جن سے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 اور بھی بیٹے تھے، جن میں بنیامین سب سے چھوٹے تھے۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ سے ہی تھے، باقی سب ان کے بڑے بھائی ستیلے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید کی آیت نمبر 4 میں ہے۔ بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام جو ابھی بہت چھوٹے تھے، انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں 11 تارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ صبح پرجوش ہو کر اپنے والد کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ انہوں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کے بارے میں سنا تو انہیں بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پیارے بیٹے کو نبوت کے لیے چنا ہے۔ تاہم حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ وہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کریں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں اور وہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی چال ضرور چلیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر آیت نمبر 5 میں کچھ اس طرح ہے: یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد بڑھتا چلا گیا اور وہ ان سے بغض رکھنے لگے، اور پھر انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اور کنویں میں پھینک دیں گے۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے والد کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر ساتھ لے جانے کے لیے اجازت مانگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بے حد ہچکچاتے ہوئے کہا: بے شک مجھے یہ بات بہت افسوسناک ہے کہ آپ اسے لے جائیں گے اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خبر نہ ہوگی اور بھیڑیا اسے کھا جائے گا۔ لیکن بھائیوں نے بہت اصرار کیا کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے اور وہ یوسف علیہ السلام سے لطف اندوز ہوں گے، جس کا ذکر قرآن مجید کی آیت نمبر 32 سے لے کر 36 کے درمیان ہے، اور جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا، ایسے وقت کہ وہ نہیں جانتے ہوں گے۔ دوسرے دن یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ انہوں نے بہت دور تک ایک کنویں کا تعاقب میں اتنا سفر کیا کہ وہ اپنے بھائی کو اندر ڈال سکیں۔ آخر کار جب وہ کنویں پر پہنچے تو پانی کے بہانے انہیں وہاں پر لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر ان کی قمیض اتار دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت جدوجہد کرنے لگے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ بھائیوں نے بالآخر یوسف علیہ السلام کو قابو کر کے کنویں میں پھینک دیا اور گھر واپس آ گئے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لا کر اپنے والد کو دی، جو بھیڑیے کے خون سے لتڑی ہوئی تھی، اور پکارے کہ اے ہمارے ابا۔ ہم آپس میں دوڑتے ہوئے نکل گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے مال کے پاس چھوڑ دیا، اور انہیں بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی کہانی پر شک تھا۔ ان کے دل میں یقین تھا کہ ان کا بیٹا ابھی بھی زندہ ہے اور ان کے بھائیوں کو شیطان نے برائی کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے غم پر صبر کر لیا اور صبر کے ساتھ برداشت کرنے لگے، اور اپنے بیٹے کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا کرنے لگے، جس کا ذکر قرآن مجید کی آیت نمبر 38 اور 29 میں ہے: بولو اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کس طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اسی دوران یوسف پتھر کے ایک کنارے سے چمٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اللہ سے اس کے نجات کے لیے دل سے دعا کی۔ کچھ ہی دیر میں مصر جانے والا ایک قافلہ پانی لانے کے لیے کنویں میں آ کر رکا۔ پانی کی دراز نے اپنی بالٹی اٹھائی اور خوبصورت لڑکے کو رسی میں چمٹا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ قافلے والوں نے فوراً یوسف علیہ السلام کو بیڑیاں پہنا کر مصر لے گئے۔ یہاں انہیں نیلام کیا گیا اور سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو غلام کے طور پر فروخت کیا گیا، جو کہ خزانچی العزیز تھا۔ العزیز حضرت یوسف علیہ السلام کا نیا آقا تھا، جس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ انہیں اپنے گھر لے گیا۔
اس پر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یوسف کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے اور وہ اسے غلام کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا بیٹے کے لیے لے سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نہ صرف ایک خوبصورت نوجوان کے طور پر بڑے ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں غیر معمولی علموں اور حکمت سے بھی نوازا گیا۔ ان کی ایمانداری نے العزیز کا دل جیت لیا تھا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر کی ذمہ داری سونپی۔ اس عرصے کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی دوسری آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ العزیز کی بیوی زلیخا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دن بہ دن دیکھتی تھی، اس کے بارے میں جذباتی ہونے لگی۔ اس کا جنون اس حد تک بڑھ گیا تھا جہاں وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بے چین تھی۔ ایک دن جب اس کا شوہر گھر سے دور تھا تو اس نے سارے دروازے بند کیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے ڈرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بے شک وہ میرا آقا ہے جس نے میرا ٹھکانہ بنایا ہے، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے منہ پھیر لیا اور بند دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے مایوسی کے عالم میں ان کا پیچھا کیا اور اس کی قمیص کو پیچھے سے پکڑ لیا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا اور العزیز اندر داخل ہوا۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ اس کا شوہر گھر داخل ہوا ہے تو وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی اور پکارا، اس شخص کی کیا سزا ہے جس نے آپ کی بیوی کے لیے برائی کا ارادہ کیا؟ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران تھے کہ کس طرح زلیخا اپنی ہی بات سے مکر گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہی تھی جس نے مجھے بہکانا چاہا ہے۔ العزیز ایک مصنف مزاج آدمی تھا، وہ الجھن میں تھا کہ کس پر یقین کرے، چنانچہ اس نے اپنی بیوی کے کزن سے مشورہ کیا۔ اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی تو اس نے سچ کہا ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ کزن نے مشورہ دیا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی جسے زلیخا نے کھینچ کر پھاڑ دیا تھا۔ العزیز نے اپنی بیوی کی بے حیائی پر معافی مانگی اور یوسف علیہ السلام سے رازداری کی قسم کھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا ذکر قرآن مجید کی آیت میں ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ